سر، دہشت گردی اور غیر ملکی پشت پناہی، کلبھوشن جادیو کیس، جعفر ایکسپریس حملے میں افغانستان میں موجود عناصر کا کیا کردار ہے، اور کیوں، سب سے امپورٹنٹ چیز، کیوں ہمیں یہ گمان ہوتا ہے کہ دشمن شاید اب حملہ نہ کرے، کیونکہ اسی گمان یا اسی انڈرسٹینڈنگ کے بعد ہم دیکھتے ہیں دوبارہ حملہ یا دوبارہ دہشت گردی بلوچستان میں ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، بلوچستان میں جتنے بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے آ رہے ہیں ان کے پیچھے بیرونی ہاتھ ملوث ہیں، اور اس کی سرکمٹانشل ایویڈنسز بھی ہیں اور سولڈ ایویڈنسز بھی ہیں۔ اب آپ جتنے بھی واقعات کا پیٹرن دیکھیں، ان کا جو ہے طریقہ کار دیکھیں، اور اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے منظم طریقے سے جعفر ایکسپریس کو جو ہے ہائی جیک کرنا اور مسافروں کا قتل عام کرنا اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے مختلف ایریاز میں جا کر واقعات کرنا، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، اور یہ ساری چیزیں اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ ان کے پیچھے ایک منظم ہاتھ ہے جو ان کو جو ہے وہ ایمونیشن، لاجسٹک اور باقی سپورٹ جو ہے ہم دے رہی ہیں، اور ان کے ذریعے ہی بلوچستان میں دہشت گردی پھیلایا جا رہا ہے۔ مقصد ان کا یہی ہے کہ بلوچستان میں انتشار پیدا کیا جائے، بلوچستان میں جو ہے تعمیر و ترقی کو روک دی جائے، سی پیک پروجیکٹس کو ناکام بنا دیا جائے، اور پاکستان کو بنیادی طور پر ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، اگر میں اس چیز کو تھوڑا سا آگے لے کر چلوں، یہ جو ہمیں گمان ہو جاتا ہے کہ جی اب شاید دشمن ایسی حرکت نہ کرے، یا شاید اب دشمن آرام سے سکون سے رہے، لیکن اس کے بعد بار بار ایسے واقعات ہوتے ہیں، یہ جو بھی ریسنٹ 2 واقعات ہوئے ہیں، اس کو آپ پھر کس طرح، اسپیسیفکلی اگر میں جعفر ایکسپریس کی بات کروں، اس کو آپ پھر کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ حکومت کیا سمجھتی ہے کہ ان عناصر سے کیسے نپٹا جائے؟ دیکھیں، جعفر ایکسپریس میں جو انہوں نے حرکت کی، جس میں مسافروں کو جو ہے قتل عام کیا اور ان کو جو ہے شہید کیا، تو اس سے تو یہ ثابت ہوتی ہے کہ ان کے جو بیرونی آقا ہیں وہ جو ہیں براہ راست چیزوں کو جو ہے خراب کرتے جا رہے ہیں، اور حکومت بلوچستان کا واضح موقف ہے کہ جو ہتھیار اٹھاتا ہے، جو دہشت گردی پھیلاتا ہے، اس کو ہر صورت میں قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اس کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ البتہ بلوچستان میں کچھ جو ہے ہماری لوپ ہولز ہیں، جس میں اتنا بڑا ٹرین ہے، ہمارے اتنے بڑے بارڈرز ہیں، ان کی مینجمنٹ کا ایشو آ رہا ہے، تو ہم اپنی جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ایکوپ کرتے جا رہے ہیں، ان کے لیے ہم ماڈرن گیجٹس منگوا رہے ہیں ٹھیک۔ تاکہ وہ دہشت گردوں سے نبرد آزما ہوں۔ ظہور بلیدی صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں پہلے بھی یہی ہم بات کر رہے تھے، آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ نے آپریشن کرنا ہے، آپ نے آپریشن کر لیا، اس کے بعد ایونچولی آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، آپ نے سیٹل ڈاؤن کرنی ہے سچویشن کو۔ آج تک ہم لوگ ایک ڈسکنیکٹ میں ہیں وفاق اور صوبے کا۔ وہاں پر چیف منسٹر بلوچستان کے رہے ہیں، بلوچی چیف منسٹر رہتے ہیں ہمیشہ سے، لیکن ایک ڈسکنیکٹ ہے۔ اس ڈسکنیکٹ کو، آج آپ لوگ حکومت میں ہیں، یہ ڈسکنیکٹ کس طرح ختم ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بلوچستان پر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے، وفاق کو خصوصاً، اور بلوچستان کا مسئلہ اتنا سادہ بھی نہیں ہے کہ ایک آپریشن سے حل ہو جائے، بلکہ ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے۔ جو دہشت گردی پھیلاتا ہے اس کو تو انصاف کے کٹہرے میں لے آئیں، لیکن جو سبورژن ہے بلوچستان میں، یہ بہت بڑا اجدیہ بن چکا ہے، اس کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے جو ہے ہمیں ایک مربوط قسم کی ایک نیریٹو ڈیولپ کرنی پڑے گی، اور اس کے پیچھے جو ہے کنڈیوسو انوائرمنٹ کی ضرورت ہے جو ہمارے نیریٹو کو سپورٹ کرے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جو گڈ گورننس کا جو فقدان رہا ہے، اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری جو خصوصاً بلوچ یوتھ ہے، ان کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ ان کی جو امید ہے وہ صرف اور صرف جو ہے یہ ریاست ہے۔ اوکے۔ اس کے علاوہ جو 5th جنریشن وار کے توسط سے جو ہے ان کے ذہنوں کو متنفر کیا جا رہا ہے، یا مختلف ایسے سلوگنز ہیں جو جانے انجانے میں جو ہے یوتھ کو اپنی طرف جو ہے سپورٹ کر کے لے جا رہی ہے، ان کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ تب جا کے بلوچستان کا مسئلہ حل ہوگا، وہ بھی اوور نائٹ نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں جو ہے ایک لانگ اور سسٹینیبل ایک پالیسی کی ضرورت ہے جو ریسرچ بیسڈ ہو۔